ایک مرتبہ پھر پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ان جانوروں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کس مقام پر آیا ہے، ایسی کیا خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے اور کس واقعے میں یا کس انداز سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس حیوان کے متعلق چند خصوصی باتیں، اس کے چند عجائبات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں جس جانور کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں کل قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ قیامت کا دن، وہ دہشت ناک منظر، وہ ہولناکیاں، وہ گرمی کی شدت اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ایک طرف، لیکن جو درود پڑتا ہوگا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جو حاصل کر لے گا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آسان سا وظیفہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ مرض دور کر دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ تو درود پڑھتے رہیے، شب و روز کے معمولات میں اسے شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس حیوان کے متعلق ہم نے اپنے اس پروگرام میں ذکر کرنا ہے، اسے عربی میں قردۃ کہا جاتا ہے اور انگلش میں منکی اور اردو میں بندر کہا جاتا ہے۔ یہ نام سنا ہوگا، اسے دیکھا بھی ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کے اندر اس حیوان کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں، اور نہ صرف ذکر موجود ہے بلکہ ایک قوم کا ذکر بھی ساتھ موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اس آیت طیبہ میں ایک قوم کی طرف اشارہ ہے اور اس قوم کے ایک فعل کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک کے برگزیدہ نبی جناب سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ پاک نے بڑی بادشاہت عطا فرمائی اور آپ کو پرندوں کی بولی آپ سمجھ لیا کرتے تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، خوش الہانی۔ جب آپ تلاوت کرتے تو ارد گرد آپ کے مویشی اور جانور آ کر اس تلاوت سنا کرتے تھے اور بڑی خوش الہانی سے آپ اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی قوم کے بعض لوگ مقام عقبہ پر رہتے تھے۔ یہ سمندر کے کنارے پر ایلا نامی ایک گاؤں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو عمومی طور پر اس سمندر سے اپنے لیے رزق تلاش کرتے تھے اور سمندر سے اپنے لیے مچھلیوں کے ذریعے غذا حاصل کرتے تھے۔ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے امتحان تھا۔ انہیں یہ حکم آیا کہ انہوں نے سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا۔ اب امتحان تھا، اللہ رب العالمین نے آزمانا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے عام دنوں کے اندر مچھلیوں کی کوئی خاص تعداد سمندر کے اس کونے پر نظر نہیں آتی، اس کنارے پر، لیکن جب ہفتے کا دن ہوتا تو اتنی تعداد سے کثرت سے مچھلیاں آتی۔ اب جب ہفتے کے دن انہیں اس شکار سے منع کیا گیا کہ وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، تو شیطانی ہیلا ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، اس بات کا قصد کیا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں، ٹھیک ہے ہم شکار تو نہیں کریں گے لیکن ایسا کرتے ہیں کہ سمندر کے قریب ہی کنارے کے ہم کچھ حوض بناتے ہیں اور ان حوضوں کی طرف سمندر سے کچھ نالیاں بناتے ہیں۔ جب ہفتے کا دن آئے گا، مچھلیوں کی کثرت ہوگی تو ہم وہ نالیاں کھولیں گے، پانی جب حوضوں کے اندر داخل ہو جائے گا اور کثرت سے مچھلیاں آ جائیں گی تو ہم ان نالیوں کو بند کر دیں گے اور ہفتے کے دن ہم ان مچھلیوں کو پکڑیں گے نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جب اس بات کا عہد کر لیا تو اس قوم کی 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ کچھ وہ تھے کہ جو اس بات سے منع کرتے تھے اور سخت مذمت کرتے تھے، ان سے ناراض ہوتے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو اس بات کو برا تو سمجھتے تھے لیکن انہیں کچھ کہتے نہیں تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو اس بات پر راضی تھے کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا چاہیے اور ہم اس طرح سے شکار کریں گے۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ ارادہ کیا، یہ تہیہ کیا کہ ہم اس کام کو کریں گے، انہوں نے حوض کھود لیے اور ہفتے کے دن انہوں نے اسی طرح نالیاں کھول کے اور پھر ہفتے کے دن کے علاوہ اگلے دن وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ تو یوں کہتے جس بات سے ہمیں منع کیا گیا ہم نے وہ تو نہیں کیا، یعنی ہفتے کے دن ہم نے شکار نہیں کیا، ہم نے تو دوسرے دن شکار کیا، جبکہ حقیقت میں شکار تو یہی تھا کہ وہ اپنی مچھلیوں کو ان حوضوں کے اندر اکٹھا کر لیتے تھے، روک لیتے تھے۔ یہ شکار ہی کی ایک صورت تھی کہ وہ واپس سمندر میں تو نہیں جا سکتی، گویا ان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ جب اس امتحان میں وہ لوگ ناکام ہوئے
اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش ان پر آئی اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا، جس سے باز رہنے کا کہا گیا، جب اس سے وہ باز نہ رہے تو اب دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی مذمت کی تھی، انہوں نے اسی گاؤں کے اندر ان کے خلاف بالکل برملا یہ کہہ دیا کہ ہم ان سے بالکل تعلق نہیں رکھیں گے، یہ تو اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو انہوں نے اسی بستی کے اندر، اسی گاؤں کے اندر ایک دیوار بنا لی اور دیوار کے دوسری جانب ان لوگوں کو رہنے کے لیے کہا، اور خود دوسری جانب اس دیوار کے رہے گاؤں کے دوسرے کنارے میں، اور اپنے لیے ایک الگ سے دروازہ بنا لیا اس گاؤں سے نکلنے کا، بستی سے نکلنے کا۔ خیر، جب ایک دن ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی اور وہاں کے لوگ کچھ ہلچل نہیں کرتے، بستی سے باہر نہیں نکلتے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کے جب ان کی حالت دیکھی تو ان کی حالت اب بالکل بدل چکی تھی۔ جی ہاں، وہ لوگ کہ جو عام انسان تھے اور اشرف المخلوقات تھے، آج وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی وجہ سے بندر بن چکے تھے۔ جی ہاں، اور جب یہ ان کے قریب دیوار پھلانگ کر گئے، وہ لوگ ان کے قریب آتے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور پھر زاروں کی طرح روتے تھے۔ وہ جو بندر بن چکے تھے، زاروں کی طرح روتے، گریہ وزاری کرتے اور اپنے کیے پر افسوس کرتے۔ اب یہ جو 12,000 تھے، سب کے سب جو بندر بنے تھے، سب کے سب یوں ہی ذلیل ہو کر بغیر کھائے پیے بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ اپنے اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا تھا۔ بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر نسل ہے، یہ انہی میں سے ہیں کہ جن پر عذاب آیا تھا اور اللہ پاک نے انہیں انسان سے بندر بنا دیا تھا، تو یہ انہی میں سے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ وہ تو سب کے سب بھوکے پیاسے رہ کر 12,000 ہی مر گئے تھے، یہ ان میں سے نہیں، یہ اللہ کی الگ سے مخلوق ہیں۔ کچھ خاص باتیں اس جانور کے متعلق سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی اس جانور یعنی بندر کا ذکر آیا ہے اور بطور عذاب کے آیا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر یہ انعام ہے، یہ احسان ہے کہ اس امت پر اس طرح سے اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا جیسا پچھلی امتوں پر آیا، لیکن بعض افراد پر، کچھ خاص قسم کے گناہ کرنے والوں پر آج بھی عذاب آ سکتا ہے، اللہ پاک کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، یعنی شراب کو شراب نہیں کہیں گے، ہیلا کر کے، غلط نام بول کے وہ پئیں گے وہی حرام چیز، اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، اور گانے والیاں گانا گائیں گی، اللہ رب العالمین انہیں زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ جن لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو شراب نوشی سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ پاک اپنی نافرمانی سے سدا بچنے کی توفیق دے، ان عذابات سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو گناہ گاروں کے ساتھ رہتے ہوں گے، انہیں گناہوں سے منع نہ کرتے ہوں گے قدرت کے باوجود۔ العیاذ باللہ۔ پیچھے جو تذکرہ سنا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا، ان میں بھی وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ان کی مذمت کی اور ان کے اس کام کی وجہ سے ان سے ترک ملاقات کی، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ملاقات چھوڑ دی، اور انہیں ان کے اس برے کام پر ملامت کی، تو وہ لوگ وہاں بھی عذاب سے بچ گئے تھے۔ لیکن غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو گناہ کرنے والوں کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکیں، تو کتنی بڑی وعید ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے قبروں سے تو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ خنزیر کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کی حرمت کو بیان کیا گیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ یہ ایک نجس العین جانور ہے، یعنی یہ بالکل ناپاک ہے اور یہ بہت گندا جانور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں صراحت سے بتایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بالکل نجس العین اور گندگی والا پلید ایک جانور ہوتا ہے۔ الغرض، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں بھی اس جانور بندر کا ذکر موجود ہے اور وعید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وعید سے محفوظ فرمائے، اور ہو سکے تو اس بات پر غور کیا کرے۔ آپ کے کوئی ماتحت ہے، آپ سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، اور وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں قدرت رکھتا ہوں، میں اسے سمجھاؤں گا سمجھ جائے گا، میں قدرت رکھتا ہوں، میں اسے روک سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی نہیں روکا، تو شاید اس وعید کے تحت ہم بھی داخل نہ ہو جائیں۔ اس وعید کو غور و فکر میں لاتے ہوئے ان چیزوں سے ان لوگوں کو روکیں کہ جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، تاکہ کہیں آپ پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کا
وعید کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں قبر سے اٹھائے جاتے وقت ہم بھی اس طرح کی خطرناک عذابات میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس جانور میں ویسے تو یہ ایک بدصورت سا جانور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی بندر کے اندر بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یہ بڑا ذہین ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ بندر جو ہوتے ہیں یہ ایک مختلف نوع اور ان کی تقریباً 263 کے قریب یا اس سے بھی زائد اقسام اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سائز کے اعتبار سے بڑے بھی ہوتے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی اقسام کے بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ جانور جب سوتا ہے تو ایک قطار میں بیٹھ کر سوتا ہے، یعنی مختلف یہ جو ہوتے ہیں بندر وہ اکٹھے ایک لائن میں بیٹھ کر سوتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی اس کی خلقت کے اندر عجیب اور قدرت کے عجائبات چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ زمانوں کے اندر اس جانور کو یعنی بندر کو، چونکہ یہ بہت ذہین ہوتا ہے، تو اسے ہنر بھی سکھائے جاتے تھے، یعنی اسے ہنر سکھا کے اس سے کام لیے جاتے تھے۔ اور اس طرح کے بعض واقعات ملتے بھی ہیں کہ پرانے زمانے میں دھوبی وغیرہ اسے اپنی دکان پر جب کہیں جانا ہوتا تو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے بعض واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اندر اس جانور کو ہنر وغیرہ بھی سکھائے جاتے تھے پہلے اس کی ذہانت کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت سے عجائبات پائے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر اس کی جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں سب دم والی ہوتی ہیں، اور لیکن بعض اقسام ایسی بھی ہیں جن میں دم نہیں ہوتی، جو بغیر دم کے ہوتی ہیں۔ آئیے اب کچھ اور جانوروں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ جانور، چونکہ عذاب کی بات آئی ہے تو بعض اور بھی ایسے جانوروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جنہیں بطور عذاب کے کسی قوم پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ کون سے جانور ہیں اور کس طرح سے انہیں بطور عذاب کے بھیجا گیا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کے اندر فرعون اور آل فرعون یعنی فرعونیوں کے اوپر نازل ہونے والے بعض عذابات کا ذکر ملتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ کا جو مبارک عصا تھا وہ اژدہا بن کے ان سبھی کی رسیوں کو نگل گیا تھا، اور اس کے بعد چونکہ جب یہ ایک مجمع اکٹھا کیا گیا تھا تو اس پر یہ شرائط طے ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر جیت جاتے ہیں اور ان سب جادوگروں کو لاجواب کر دیتے ہیں تو اس کے بعد فرعون بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے آزاد کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دے گا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا معجزہ دکھا کر ان سبھی کو حیران کر دیا، اور وہ 70,000 جادوگر اس جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور یہ کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب اس کے بعد چونکہ شرط یہ طے پائی تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اب بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا جائے گا، آل فرعون کی طرف سے جو ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا، جو ان سے مختلف مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھیں اور ان سے بہت سخت کام لیے جاتے تھے، تو اب معاہدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کرنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن فرعون نے پھر سے سرکشی کی اور فرعون نے ان پر ظلم و ستم اور بڑھا دیے۔ علاوہ اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کو حضرت موسیٰ کے سپرد کرتا، بلکہ اس نے اور سزائیں دینا شروع کر دیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی، الہی اس فرعون اور آل فرعون کو پکڑ لے، ان کی پکڑ فرما۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیسی پکڑ ہوئی کہ ان کا جو غرق ہونے کا واقعہ ملتا ہے اس سے پہلے ہی ان پر مختلف قسم کے عذابات نازل ہوئے۔ جی ہاں، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون اور آل فرعون کے خلاف یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بادل آسمان پر آیا، اور اس بادل سے سخت ترین شدت والی طوفانی بارش ہونے لگی، اور وہ بارش ایسی سخت تھی کہ مسلسل سنیچر سے لے کر دوسرے سنیچر تک، یعنی ایک ہفتے کے دن سے دوسرے ہفتے کے دن تک یہ بارش چلتی رہی۔ جب فرعونیوں نے اور فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ عذاب ہے تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرعونی آئے اور گریہ وزاری کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے اللہ سے، وہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم اب تکلیفیں نہیں دیں گے، اپنے اس کام سے باز آ جائیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا۔ ایک ماہ ایسا ہی گزرا، پھر اس کے بعد پھر فرعونیوں نے اپنی ان غلط حرکتوں کو شروع کیا، اذیتیں دینا شروع کی، تکلیفیں دینا شروع کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے فرعون اور آل فرعون کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اب جو عذاب آیا یہ ٹڈیوں کی صورت میں تھا۔ کہا جاتا ہے یہ اتنی کثرت سے آئیں کہ ہر طرف ان کے گھروں کے اندر یہ ٹڈیاں موجود تھیں،
اور اتنی زیادہ اور اتنی خطرناک تھی کہ ان کی ساری کھیتیوں کو، ان کے سارے درختوں کو، ان کے سارے پھلوں کو، نہ صرف اتنا بلکہ ان کے گھروں میں لگی ہوئی لکڑیوں تک کو وہ کھا گئی تھی، اور گھروں میں ان کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ ان کے لیے سانس تک لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اب یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، گریہ بازاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم اب آپ کی بات مانیں گے، ہم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر سے دعا کی، وہ عذاب چھٹ گیا، دور ہو گیا۔ پھر ایک ماہ گزرا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ غلط کام شروع کر دیے، یہ پھر دوبارہ سے انہیں تکلیفیں دینے لگے، اذیتوں میں مبتلا کرنے لگے۔ اب تیسری مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور اب جو عذاب آیا وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اس کی صورت میں آیا، اور وہ اتنی کثرت سے آیا، اتنی بڑی تعداد میں وہ کیڑا ان کے علاقوں میں آیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ جتنے بھی پیچھے عذاب آئے اور یہ عذاب بھی، یہ فرعونی اور بنی اسرائیل کے گھر بالکل متصل ہوتے تھے، لیکن فرعونیوں کے گھر میں وہ سخت طوفانی بارش بھی آئی، فرعونیوں کے گھر میں وہ ٹڈیاں بھی آئیں، فرعونیوں کے گھر میں یہ کیڑے بھی آئے، لیکن ساتھ والے جو بنی اسرائیل کے گھر تھے ان کے گھروں میں کوئی چیز نہیں آئی، انہیں بالکل بھی اثر نہیں ہوا ان عذابات کا، کیونکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے۔ اب چونکہ فرعونیوں پر اتنے سارے عذاب، اب یہ تیسرا عذاب آیا تو یہ ایک کیڑے کی صورت میں تھا جو ان کی بچی کچی باقی ساری فصلوں کو کھا گیا، اور ساتھ ہی ان کے چمڑے کھا گیا، اور ان کے کپڑے تک وہ سارے پھاڑ دیتا تھا، کاٹ دیتا تھا۔ جب پھر وہ سخت تنگی میں آئے، اب پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے، گریہ وزاری کرنے لگے، دعا کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کہنے پر پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، اللہ پاک نے وہ عذاب بھی ان سے دور کیا۔ پھر اسی طرح ایک ماہ بعد دوبارہ ان کی جب یہ حرکتیں اور یہ بے باکیاں انتہا پر پہنچی تو پھر سے ان پر عذاب آیا، اور اب جو عذاب آیا وہ مینڈک کی صورت میں تھا۔ ان عذابات کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ وہ مینڈک کی صورت میں اس طرح آیا کہ ہر طرف ان کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک تھے، پانی سے لے کر خشکی تک، گھروں سے لے کر فصلوں تک، ہر جگہ مینڈک کے اس عذاب میں اور اس کی سخت آواز کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے، ان کا جینا ایک قسم کا مشکل ترین ہو گیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے، دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے ان سے یہ عذاب دور کیا۔ اب آخری عذاب جو غرق ہونے سے پہلے ان پر آیا وہ یہ تھا کہ ان کی جتنی بھی پانی کی جگہیں تھی، چاہے وہ حوض ہوتا، وہ کنواں ہوتا، یا وہ کوئی چھوٹی نہر یا تالاب ہوتا، سبھی کے سبھی پانی ان کے خون کی صورت میں بدل چکے تھے، سبھی پانی خون بن گئے تھے۔ ان سب عذابوں کے باوجود بھی جب وہ راہ حق پر نہ آئے تو اب آخری عذاب جو ان پر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا عبور کرنے لگے، دریائے نیل، تو اب اسی دریا کے اندر یہ جو فرعون اور آل فرعون تھے ان سبھی کو غرق کیا گیا، اور اس طرح پھر یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے، اور یہ رہتی دنیا تک عبرت بنے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان پر عذابات نازل کیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عذابات کا ذکر قرآن میں پڑھ کے انسان کو ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے کہ بہت ساری وہ حرکتیں، وہ عادتیں اور وہ غلط طریقے کہ جو ان لوگوں میں رائج تھے اور جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، ناپ تول میں کمی کرنا، فحاشی کرنا، بے حیائی کرنا، غلط چیزیں کرنا، وہ سب آج ہم میں بھی رچتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں، جس حد تک ہو سکے دوسروں کو بچائیے، اور ان تک بھی راہ حق کی، اللہ رب العالمین کے دین کی باتوں کو پہنچائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا آخرت دونوں کو اللہ رب العالمین بہترین بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ